علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ویلاگ ہے وہ سپریم کورٹ کے حوالے سے، آج بڑی گرما گرم خبریں سپریم کورٹ سے آ رہی ہیں۔ حکومت نے قانون سازی تو کر لی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، اور حکومت کا یہ خیال تھا کہ معاملات کچھ سنبھل جائیں گے، لیکن ابھی بھی معاملہ کچھ گڑبڑی ہے۔ اس سے پہلے کہ تفصیلات میں جائیں، میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور جو بیل آئیکن ہے اس کو آن کریں تاکہ آپ کو تازہ ترین خبریں مل سکیں۔ تو چلتے ہیں جی، آج کی پہلی خبر یہ ہے کہ دو جو ہمارے سپریم کورٹ کے ججز ہیں، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر، ان دونوں نے ایک خط لکھا ہے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو۔ اس میں انہوں نے حوالہ یہ دیا ہے کہ 31 اکتوبر کو جو اجلاس ہوا تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا، آپ کو پتہ ہی ہے یہ کمیٹی جو ہے وہ مقدمات کو لگانے کے حوالے سے فیصلے کرتی ہے کہ یہ مقدمہ کون سنے گا، کب سنے گا۔ بینچز بنانے کے حوالے سے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہی فیصلہ کرتی ہے۔ تو 31 تاریخ کو جو اجلاس ہوا اس کے ظاہر ہے کوئی منٹس اس طرح تو سامنے نہیں آئے تھے، لیکن اب اس خط سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس میں یہ بات اٹھائی گئی تھی، اور پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ایکٹ ہے اس کے جو کمیٹی ہے اس کے تحت 3 سینئر جو جج ہوتے ہیں وہ اس کمیٹی کے رکن ہوتے ہیں۔ تو اس وقت یہ تینوں چونکہ ممبر ہیں، یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، تو اس خط کے تناظر میں یہ معلوم ہوا کہ اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا، اس میں 2 ججز جو ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو 26ویں آئینی ترمیم جو حکومت نے منظور کی ہے اس کا کیس لگایا جائے فل کورٹ کے سامنے، اور فل کورٹ اس میں تمام جج شامل ہوں اور وہ فیصلہ کریں کہ کیا یہ بل جو منظور ہوا ہے کیا وہ درست ہے یا نہیں، وہ آئین کے تحت بل منظور ہوا ہے یا اس میں غیر آئینی اقدام کیا گیا ہے۔ اب اس میں یہ بات بھی سامنے آئی اس خط کے حوالے سے کہ اس میں خط میں یہ کہا گیا کہ دونوں ججز صاحبان نے اس کمیٹی کے اندر یہ بات کی تھی کہ 4 نومبر کو جو کاز لسٹ میں آنا چاہیے کہ فل کورٹ 4 نومبر سے اس کیس کو سننا شروع کرے، کیونکہ اس کے حوالے سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ تحریک انصاف نے بھی اور کچھ دیگر لوگوں نے بھی 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کر رکھا ہے۔ تو اس اجلاس کی جو اندرونی کہانی ہے وہ اس خط میں سامنے آئی ہے کہ جس خط میں یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ 2 ججوں نے اس جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کے خلاف درخواستیں جو موصول ہوئی تھیں انہیں فل کورٹ کے سامنے 4 نومبر کو لگانے کا ایک تجویز دی تھی، تو ان کا خط میں یہی گلہ ہے کہ ابھی تک اس کو کیوں نہیں لگایا گیا۔ یہ ایک بڑا اہم ایشو ہے، اگر تو فل کورٹ میں یہ چیز جاتی ہے تو یقیناً پھر جو ہمارے فل کورٹ کے ججز ہیں تمام کے تمام وہ اس کیس کو سنیں گے اور فیصلہ کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ جو دوسری اہم خبر آ رہی ہے سپریم کورٹ سے، تو وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم تھی اس کے اندر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جو آئینی مقدمات ہیں وہ آئینی بینچ سنے گا۔ اب آئینی عدالت کی بات ہوئی، پھر آئینی بینچ پہ چلے گئے، تو بہرحال آئینی بینچ کی تشکیل کے حوالے سے آج جو تھا وہ اجلاس تھا، جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا، اور کمیشن کو بھی کنسٹیٹیوٹ کیا گیا نئے انداز سے، اس کے اندر حکومت اور اپوزیشن کے لوگ بھی شامل تھے۔ تو آج جو اجلاس ہوا اس کے اندر 7 رکنی آئینی بینچ بنانا تھا، تو اس میں آج جو اتفاق رائے تو نہیں ہو سکا، تاہم 7 جو ممبران تھے انہوں نے جسٹس امین الدین کی سربراہی میں بینچ قائم کرنے کے حل کے بارے میں ووٹ دیا، جبکہ 5 ووٹ جو تھے جسٹس امین الدین کی مخالفت میں آئے کہ انہیں آئینی بینچ کا سربراہ نہ بنایا جائے۔ تو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی
جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، یہ ججز جو تینوں تھے انہوں نے مخالفت کی کہ جسٹس امین الدین کو اس بینچ کا سربراہ بنایا جائے۔ ساتھ ساتھ جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں، عمر ایوب اس کے ممبر ہیں اور شبلی فراز، تو دونوں نے مخالفت کی۔ تو یوں یہ 5 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس کی مخالفت کی، جبکہ باقی جو 7 لوگ تھے جس میں حکومتی وزراء، اٹارنی جنرل وغیرہ شامل تھے اور دیگر جج صاحبان تھے، انہوں نے جسٹس امین الدین کے حق میں ووٹ دیا۔ تو یوں 7-5 سے یہ فیصلہ ہوا کہ جسٹس امین الدین جو ہیں وہ آئینی بینچ کے سربراہ ہوں گے، اور جو بھی کیس آئین کے حوالے سے آئے گا اس کا فیصلہ یہ بینچ کرے گا۔ اب اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس بینچ میں خیبر پختونخوا سے انہوں نے مسرت ہلالی جو ہیں جج محترمہ جسٹس مسرت ہلالی، انہیں اس میں شامل کیا ہے، جبکہ سندھ سے جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی، بلوچستان سے جسٹس جمال مندوخیل صاحب اور جسٹس نعیم اختر افغان شامل ہیں، جبکہ پنجاب سے جسٹس امین الدین اس میں شامل ہیں۔ تو یوں آپ کہیں کہ پنجاب سے ایک اور رکن جو ہیں وہ جسٹس عائشہ ملک ہیں۔ تو یوں تقریباً یہ کچھ 7 لوگوں کا یہ بن رہا ہے بینچ۔ جی بالکل، یہ 7 تقریباً لوگوں کا بینچ بنے گا، جو کہ جتنے بھی آئینی مقدمات ہوں گے اور جو کہ سپریم کورٹ میں آئیں گے تو وہ ریگولر بینچز جو ہیں وہ نہیں سنیں گے، بلکہ یہ بینچز جو ہیں ان کا وہ کیسز یہ لوگ سنیں گے۔ تو آج یہی 2 بڑی بڑی خبریں تھیں، اور یقیناً اس کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ظاہر ہے ججز کی اپنی اپنی رائے ہے، حکومت کی اپنی رائے ہے، تحریک انصاف کی اپنی رائے ہے۔ تو جو ایک تاثر تھا وہ ابھی بھی چل رہا ہے کہ کون سا جج کس جانب ہے اور کون سا جج کیا چاہ رہا ہے۔ بہرحال رائے کا احترام ہونا چاہیے اور اکثریتی جو رائے ہے اس کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح ایک جمہوری انداز میں جو کمیٹی تھی اس نے فیصلہ کیا، آئین کے مطابق ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں صورتحال کس جانب جاتی ہے۔ کیا 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کے لیے اب تو چونکہ اس کو 7 رکنی بینچ میں جانا چاہیے، لیکن بعض ججز کا خیال ہے کہ اس کو فل کورٹ میں جانا چاہیے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ آئینی بینچ کے حوالے سے جو سماعت شروع ہوتی ہے اور 26ویں آئینی ترمیم کو بینچ کس طرح دیکھتا ہے۔ بڑا دلچسپ ایک ہوگا اگلے آنے والے دنوں میں، اور یقیناً دیکھنا ہوگا کہ ججز اس پر سماعت کب شروع کرتے ہیں اور اس میں کیا کیا معاملات چلتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ یہ دونوں خبریں چونکہ انتہائی اہم تھی، اسی لیے میں نے یہ ویلاگ جو ہے اس وقت ریکارڈ کیا تاکہ آپ لوگوں کو نئی انفارمیشن جو ہیں وہ دے سکوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گا، اور اگر آپ کو پسند آئے تو کوئی ایشو نہیں ہے، آپ اس کو شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، ان کو بھی بتائیں کہ جی نئی خبریں آئی ہیں، اور اگر آپ لائک کر دیں گے تو میرا خیال میں اس میں آپ کا کچھ نہیں جائے گا، آپ لائک کریں اس کو۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ بیل آئیکن جو ہے گھنٹی، جی ہاں گھنٹی دبانا بڑا ضروری ہوتا ہے، آپ گھنٹی دبا دیں تو اس سے یہ ہو جائے گا کہ جو بھی ویلاگ میں بناؤں گا نا اگلا ویلاگ، وہ فوراً آپ کو مل جائے گا۔ تو بجائے اس کے کہ آپ انتظار کریں کہ ویلاگ چیک کریں کہیں، تو خود بخود ہی جو ہے نا وہ ویلاگ آپ تک پہنچ جائے گا۔ تو مجھے اجازت دیجیے آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر آپ کل ملتے ہیں۔ اللہ نگہبان، بہت شکریہ۔